رمضان المبارک کی ان مبارک اور مقبول گھڑیوں میں کیا آپ فلسطینی بھائیوں کو یاد کرتے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں، اپنی افطاریوں میں، اپنی سحریوں میں، اپنے مزے کے سونوں میں، اطمینان سے نماز اور تراویح پڑھنے میں کبھی وہ مظلوم بھائی یاد آتے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، شاید کہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے لقمے نہیں ہیں؟ تیری افطاریوں میں 10 کھانے ہو چکے ہیں، ہماری افطاریوں میں 10 کھانے ہو چکے ہیں۔ کبھی وہ دعاؤں میں یاد آتے ہیں، یا اللہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے حبیب کی امت ہیں، آپ کے حبیب کی امت ہیں، آپ کے رسول کی امت، کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان پہ۔ وہ علاج کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان پر بمباری کر دی جاتی ہے، شہید کر دی جاتی ہے۔ وہ روٹی لینے کے لیے کسی لائن میں لگتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں روٹی مل جائے، 3 دن کا 4 دن کا فاقہ ہے، وہ لقمہ ملنے سے پہلے ان پہ بمباری کر کے ان کو شہید کر دی جاتی ہے۔ کبھی ان کا درد اپنے سینے میں محسوس کیا؟ یہ رمضان بھائی چارے کا مہینہ ہے، کبھی محسوس کیا کہ میرے مسلمان بھائی، آپ تصور کریں خدا نہ خواستہ یہ حالات مجھ پر ہوتے، یہ حالات مجھ پر، میرے بچے یوں قتل کر دیے گئے، میں زندہ رہ گیا ہوتا، میری ماں کو مار دیا گیا ہوتا، میری بیوی کو مار دیا گیا ہوتا، مجھے مار دیا گیا ہوتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رہ گئے ہوتے، چھوٹے سے بچے کے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا ہوتا، وہ اکیلا رہ گیا، بچوں کے کو فٹ بال بنا کے کھیلا جا رہا ہے، ان کو فائر کے نشانے کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہو تو کیا ہوتا؟ کیا وہ انسان نہیں، وہ مسلمان نہیں؟ کس بات کی سزا ہے ان کی؟ اسی بات کی کہ وہ محمد الرسول اللہ کو نبی سمجھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کو نبی آخر الزمان سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے یہی کچھ؟ تو کیا آپ کے ایمانی بھائی نہیں ہیں؟ قرآن اخبار نہیں کہہ رہا تمہیں کہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں وہ؟ تو میرے اندر درد کیوں نہیں ہے؟ میں کیوں بے حس ہو چکا؟ مجھے تو پی ایس ایل سے فرصت نہیں ہے یار، یہ کیا تماشا ہے؟ پی ایس ایل پہ یہودی پروڈکٹ بیچ کے ان کی تشہیر کر کے پیسہ کمایا، اور بعد میں ایک دن جھنڈا سر پہ اٹھا کے کہتے ہیں یہ ہیرو بن گئے۔ جب تک ہیرو بنانے کا معیار ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا ہم مار کھاتے رہیں گے، یاد رکھو۔ ہمیں ڈگڈگی پہ نچایا جاتا ہے، ڈگڈگی پہ نچایا جاتا ہے کہ یہ ڈگڈگی بجاؤ، بس یہ تمہارا ہیرو ہے، یہ تمہارا ہیرو ہے، پہچانو ہیرو کون ہے۔ اللہ کی قسم فلسطین کے بچے تمہارے ہیرو ہیں، جو رب سے اپنے شکوے نہیں کر رہے ہیں، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک باپ اپنے بچے کو اٹھا، یا اللہ آپ مجھ سے اس طرح راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں تو میں آپ سے راضی ہوں، میرا خاندان اپنے آپ کے لیے شہید ہو جائے، میں آپ کے لیے شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ کی محبت میں۔ کبھی میرے دل میں یہ درد آیا؟ مجھے پتنگ بازی سے فرصت ہو رمضان کے مہینے میں تو پتہ چلے امت پہ کیا گزر رہی ہے، تم کیا جانو ان کا کیا درد ہے۔ میری قوم تو پتنگ بازیوں پہ لگی ہوئی ہے، میری قوم تو افطاریوں کے پارٹیوں پہ لگی ہوئی ہے، پی ایس ایل پہ لگی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، کھانے پینے پہ مگن ہے، اپنی خواہش، اپنی ارننگ پہ مگن ہے کہ میری ارننگ کہاں سے ہونی ہے، کیسے ہونی ہے۔ اللہ کے بندو ایک درد دیکھو، ایک درد دیکھو، اپنے بھائیوں کی حمایت کرو، اللہ کے لیے ان کی حمایت کرو، ان کے لیے افطاری کے وقت، سحری کے وقت، نمازوں کے بعد، قبول اوقات کے اندر خصوصیت سے دعا کرو، خصوصیت سے دعا کرو۔ وہ آپ کی دعا کے محتاج ہے، آپ کی دعا کے، آپ کچھ نہ دو، دعا دو۔ اللہ توفیق دے تو مال خرچ کرو، اللہ توفیق دے تو ان کے لیے اسلحہ بھیجو، اللہ توفیق دے تو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اور کفرستان سے لڑو۔ یہ تو کم سے کم دعائیں تو دے دو۔ ان کی معیشت سے بائیکاٹ تو کر دو، ان کی معیشت سے غزوہ خیبر کا نام سنا ہے؟ آپ ذرا اس کو پڑھ لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں مطالعہ کرتے ہوئے غزوہ خیبر پڑھ لینا کہ خیبر ایک کیسا ماس ہے۔ یہودی اس کو نہیں بھولیں، ہم بھول چکے ہیں، نبی کے نام لیوا بھول چکے ہیں، نبی کے متبع بھول چکے ہیں، یہودی نہیں بھولے۔ خیبر ایک اونچے مقام پہ ایک قلعہ تھا، جہاں پہ تیر بھی پھینکا جاتا تو واپس آ جاتا تھا، پتھر بھی وہاں تک نہیں پہنچتا تھا، آواز بھی دو چیخ بھی مارو تو وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ کئی دن کا محاصرہ کیا، ان کے پاس معیشت تھی، وہ محاصرے میں بند رہے، مضبوط تھے، ان کو کھجوریں آ رہی تھی، کھانا آ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دن کے بعد یہ حکمت عملی اللہ نے دل میں ڈالی مشورے میں کہ ان کی معیشت کے راستے کاٹ دیے جائیں، یہ کھجور کے جتنے درخت ہیں کاٹو بھائی، چلو کاٹو کاٹو کاٹو، ایک درخت بھی نہیں چھوڑا۔ جب درخت کٹ گیا نا، اب کتنے کے دن وہ اندر رہ سکتے؟ 2 دن 4 دن ہفتے 10 دن کا کھانا کھایا انہوں نے۔ اب اس کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں جانے دیجیے، ہم آپ کی سپرد کریں۔
اور ہم اپنا مال بھی لے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, ایک آدمی جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھائے, بس سارا نہیں, جتنی طاقت ہمت ہے ایک آدمی اپنا اٹھا کے لے جائے. تو حضور نے ان کی معیشت سے بائی کاٹ کروایا, ان کی معیشت کے راستے کاٹے, کھجور کے درخت کاٹے, قوم تباہ ہو کے رہ گئی, ہاتھ جوڑنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. تو معلوم ہوا کہ جہاد کا ایک راستہ معیشت کو کاٹنا بھی ہوتا ہے. تو ہم بھی آج وہی کلہاڑا لیں, غزوہ خیبر میں اگر شریک ہونا چاہتے ہو نا تو وہی کلہاڑا لے لیں. آپ کی لعنتیں یہودیوں تک نہیں, لعنت ہے یہود پہ, نہیں پہنچتی, تمہاری گالیاں ان تک نہیں پہنچتی, تمہارے میسج ان تک نہیں پہنچتے. ان تک کچھ پہنچانا ہے تو ان کی معیشت سے بائی کاٹ کر دو, غزوہ خیبر کی یاد تازہ کر دو. میں کہتا ہوں گھٹنے ٹیک دیں گے یہودی, مسلمان کبھی اس بات کو سمجھ لیں. ابھی رمضان ہے نا, تو افطاریوں میں پیپسی استعمال نہیں کریں. عید پہ میری قوم ساری پیپسیوں پہ کوک پہ لگ جائے گی. اللہ کے لیے نیت کرو, ہم چائے پی لیں گے, میٹھا پانی کر لیمن کا پانی پی لیں گے, ہم نہیں پیئیں گے. ہم کیوں اس تکلفات میں پڑ گئے؟ آپ دیکھتے نہیں ہمارے بابوں نے کیسی زندگی بسر کی ہے. گڑ سے روٹی کھاتے, لسی سے روٹی کھاتے تھے, پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے, کچھ بھی نہیں, سادہ پانی, گھڑوں کا پانی, کوئی فریج نہیں تھی, کوئی کبھی لیمن مل گیا تو پانی ڈال کے پی لیا, ورنہ ایسے پانی پی لیتے. ہم کچھ عرصے کے لیے اس طرح صبر کر لیں, کم سے کم ان چیزوں سے بائیکاٹ. جتنی بھی یہودی مصنوعات ہیں, وہ کوک ہیں, وہ پیپسی ہیں, ان کے تحت ان کی جتنی بھی ہیں, ان کے بسکٹ ہیں, ان کے شیمپوز ہیں, ان کی کوئی اور مصنوعات, ان کی چائے ہے, ہم بالکل ان سے قطع تعلق کر دیں. عزم کرتے ہو کہ یہود کو معاشی طور پہ تباہی دیں گے, انشاءاللہ گھٹنے ٹیک دیں گے. میرے بھائیوں, میرے پیسوں سے میرے مسلمان بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں. اچھا, حضور کی زندگی کا ایک اور بھی پہلو پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے مکہ میں رہنے سے تنگ کر دیا. حضور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. اب اس راستے سے گزرتے ہوئے مکہ والے شام کے علاقے میں جاتے اور مختلف علاقوں میں جاتے, تجارت کچھ خرید کے لاتے, کچھ بیچ کے آتے. ان کا تجارتی راستہ ایک چل رہا تھا جس سے ان کی معیشت ٹھیک تھی, کھا پی رہے تھے, مزے کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کمزور کرنا چاہیے, کفر ہے نا, کمزور کرنے کے لیے یہی حکمت عملی اپنائی کہ ان کے جو تجارت کا راستہ اس کو کاٹ دیا جائے, ختم کر دیا جائے, تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو, وہ ضعف میں آئیں, وہ کمزوری میں آئیں, وہ گھٹنے ٹیک دیں. اور ایسا ہوا کہ مکہ میں قحط سالی آ گئی. وہاں سے قاصد بھیجے گئے, لوگ بھیجے گئے, حضور کو بتایا گیا اللہ کے حبیب ہماری مدد کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے حضور کو مکہ سے یوں کہہ لیں دھکے دے کے نکالا تھا, انہی کے لیے چندہ جمع کیا اور مکہ میں بھجوایا. جو ظالم تھے, جو دشمن تھے, آج ان کو حضور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. کب؟ جب ان کی معیشت کاٹ دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی اس بات کو سمجھیں گے, اس کو دل سے لگائیں گے. یہودی 100% مصنوعات سے, غیر مسلم کی ساری مصنوعات سے بائیکاٹ کریں گے. اپنی مصنوعات پہ عمل کریں, اپنی مصنوعات کو استعمال کریں گے. جو نہیں ملتی اس کے بغیر گزارا کریں گے, ہم اس کے بغیر, ہم چائے کے بغیر گزارا کر لیں گے, پیپسی کے بغیر گزارا کریں گے. ہم یہ طے کریں اپنے آپ کو, کرتے ہیں اس طرح کا جہاد کریں گے. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ جہاد شروع کر دینا, آپ کو اللہ برابر کا جہاد کا ثواب دیں گے, فلسطینیوں کے برابر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.